لیکن میجارٹی نے اس کو رد کیا. کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں جو آگے آیتیں آ رہی ہیں، ایک تو پہلی آیت کا اینڈ، دوسری آیت کا اینڈ، سمجھنا یہ خود اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان کی رائے صحیح نہیں تھی. کیا ہے پہلی آیت کا اینڈ جو ہے ختم، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ شاید اللہ جو ہے اس کے بعد کوئی صورت ظاہر فرما دیں. کیا مطلب صورت ظاہر فرما دیں؟ یعنی جو طریقہ طلاق دینے کا ہم بتا رہے ہیں، اگر تم اس کو فالو کرو گے تو شاید اللہ میاں کوئی صورت آگے نکال دیں. کیا مطلب؟ دونوں میں نباہ ہو جائے، تعلق ہو جائے، اور یہ جو چھوٹ چھٹا ہو رہا تھا یہ نہ ہونے پائے، جو اللہ کو پسند ہے. اگر 3 طلاقیں ایک وقت میں دیا جانا یا اسی طرح سے حیض کی حالت میں طلاق دیا جائے، اگر وہ واقعی نہیں ہوتی، اس آیت کا پھر حصے کا کوئی معنی نہیں ہے. یا اسی طرح سے میں نے کہا تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ ایک پڑ جاتی ہے، یہ آیت کا یہ ٹکڑا ان کا بھی رد کر رہا ہے، اس لیے کہ اگر ایک پڑتی ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ تو جڑے ہوئے ہیں دونوں کو، دونوں جب چاہے رجوع کر لیں. یہ کہا جا رہا لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی، فطلقوہن لعدتہن کا، اگر اس کی منشا کو نہیں پورا کیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم نے وہ موقع کھو دیا. اگر اس کو فالو کرتے تو پھر اللہ کوئی راستہ نکال دیتے تمہارے لیے جوڑ کا. تو اگر ایک پڑ رہی ہے تو پھر تو جو راستہ تو کھلا ہی ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ یہ آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے فقہاء نے، علماء نے اس میں غور کر کے اور دونوں رائے کو رد کر دیا کہ یہ سعید بن مسیب کی رائے صحیح نہیں ہے، حافظ ابن تیمیہ کی رائے بھی صحیح نہیں ہے. یہ ہے بات. اسی لیے تو ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے. اسی لیے وہ بلکہ اس سے پہلے کا لفظ اگر ملا، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کے حدود سے تجاوز کیا اس نے اپنا نقصان کیا. تو اگر 3 پڑھ ہی نہیں رہی تو کیا نقصان ہو گیا میاں؟ اگر 3 کی 1 پڑھ رہی تو پھر بھی نقصان نہیں ہو رہا. 3 ہوتی اور تینوں پڑھ جاتی تو نقصان تھا. اللہ نے جو تم کو ایک موقع دیا تھا تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو گنوا دیا ہے. یہ ہے وہ بات. اب یہاں تک تو ہو گیا مسئلہ طلاق کا. آگے چلیے، مسئلہ آیا ہے اب عدت کا. تو عدت کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں یہ آ چکی تھی کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، کہ جن کو طلاق دی گئی وہ ٹھہری رہیں 3 قروء تک. پچھلے ہفتے میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، لیکن اس میں کچھ چیزیں تھیں جو حل طلب تھیں، اس سے سوال پیدا ہو رہے تھے، تو یہاں ان کو لیا گیا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی اس مدت کو پہنچ جائیں، یعنی مدت پوری کر لیں عدت کی، تو اب کیا ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ پہنچنے لگیں. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو تم ان کو روک کر رکھ لو مگر معروف کے ساتھ. بتاؤں گا ابھی معروف کا مطلب کیا. یا تم ان کو رخصت کر دو پھر معروف کے ساتھ. یعنی کیا مطلب؟ عدت پوری ہو جائے، ختم ہو گیا نکاح، ختم ہو گیا نکاح، پھر کسی اور سے نکاح کر سکتے ہیں. اب تک وہ تمہارے گھر میں رہ رہی تھی عدت پوری کرنے کے لیے، یاد ہوگا میں نے بتایا تھا. جب عدت کرنے کے لیے یہاں رہ رہی ہے تو اب 2 صورتیں ہیں. عدت کو پوری ہونے سے پہلے ہی تو رجوع کر لو، اور اگر عدت سے پہلے رجوع نہیں کیا، عدت پوری ہو گئی، نکاح کر سکتے ہو، نیا نکاح. لیکن اگر 3 دے دی تو نیا بھی نہیں ہوتا، جاؤ کسی اور سے شادی کرو. اس لیے اس کو یا تو روک کر رکھو معروف طریقے پر، یا رخصتی کرنا ہے اگر نہیں اپنے تو معروف طریقے پر. معروف کا مطلب کیا ہوا؟ روکنے میں معروف کے معنی کیا ہو گئے کہ صاحب تم اس کو ستانے کے لیے مت روکو. عدت پوری ہونے کے آئی، انہوں نے کہا میں رجوع کرتا ہوں. اب کیا ہوا؟ پھر دوسرا طہر شروع ہوا، پھر 1 طلاق ٹھوک دی. پھر 3 پیریڈ تک جناب اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے، پھر ابھی 3 پیریڈ پورے ہونے سے ذرا پہلے پھر 1 اور طلاق ٹھوک دی. یہ غلط ہے. اس کا مطلب کیا؟ تم ستانا چاہ رہے ہو اس کو. اگر تم روکنا چاہتے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی تم اس کو بیوی بنا کر کے اس کے حق ادا کرو گے، میل محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہو. سمجھ میں یہ ہے معروف، امساک بالمعروف. روکو پھر معروف کے مطابق. رخصت کرنے میں معروف کیا ہے؟ رخصت کرنے میں معروف یہ ہے کہ بھائی جب وہ جا رہی ہے،
اس کا یہ مطلب تو نہیں تمہارا اس کا ایک مزاج نہیں ملا تھا، ٹھیک ہے، نہیں ملا، اللہ نے ایک راستہ بتا دیا بھائی طلاق دے دو، لیکن اس کا مطلب تو نہیں کہ جناب خاندانوں میں دشمنیاں قائم ہو جائیں اور انسانی رشتے بھی ٹوٹ جائیں۔ اس لیے خوبی خوبصورتی کے ساتھ ہدیہ دے کر جس کا ادنا درجہ یہ بتایا گیا ہے کہ کم سے کم ایک جوڑا ہی کپڑا دے دو، تو مطلب کچھ دے دلا کر اسے خوبی کے ساتھ رخصت کرو، گالیاں دے کر کے، سر پھوڑ کر کے اور جناب لان تان کے ساتھ مت بھیجو۔ بس ٹھیک ہے، فیصلہ یہ ہو گیا کہ اب ہم مل کر نہیں رہ رہے، چلو بھائی خدا حافظ، تو اچھی طرح سے بھیجو۔ یہ ہے فارقوہن بالمعروف۔ تو دونوں صورتوں میں معروف کی رعایت ہونی چاہیے۔ اچھا صاحب، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور ان باتوں پر دو گواہ بنا لو انصاف والے اپنے میں سے۔ کس بات پر؟ دیکھیں یہاں تین باتیں آئی ہیں۔ ایک ہے عدت پوری ہونے لگے، تو جب عدت پوری ہونے لگے تو گواہ ہو جائیں، عدت پوری ہو رہی صاحب، یا تم ایک بات ہوئی، نمبر ایک اس عدت کے گزرنے سے پہلے تم اس کو لوٹانا چاہتے ہو، اس پر گواہ بنا لو، یا عدت گزر گئی ہے اور تم اس کو رخصت کر رہے ہو، اس پر گواہ بنا لو۔ جو تین صورتیں ہوئی نا، تینوں پر گواہ بنا لو۔ کیوں گواہ بنا لو؟ اس لیے نہیں کہ عدت پوری نہیں مانی جائے گی، یا تمہارا رجوع صحیح نہیں ہوگا، یا تمہارا رخصت کر دینا صحیح نہیں ہوگا اگر گواہ نہیں بنے، وہ بات نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نکاح اور طلاق دونوں میں فرق یہ ہے کہ نکاح تو مشروط ہے دو گواہوں کے ساتھ، دو گواہ نہیں ہوں گے تو نکاح نہیں ہوگا۔ طلاق کے واسطے، عدت کے واسطے، رجوع کے واسطے، رخصت کر دینے کے واسطے دو گواہ شرط میں نہیں ہیں، صرف یہ برائی سے، فتنے سے بچانے کے لیے ایک ادب سکھلایا گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، سورہ البقرہ میں گزر چکا ہے کہ جب تم خرید و فروخت کرو، کوئی چیز کا لین دین کرو، دو گواہ بنا لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں خرید و فروخت ہی نہیں ہوگی اگر دو گواہ نہیں ہیں، تو خرید و فروخت ہو جاتی، لیکن دو گواہ بنانے کے معنی کیا ہو گئے؟ کل کو کسی طرح کی گڑبڑ نہ ہو۔ مثال کے طور پر ادھار لے رہے ہیں مال، تو دو گواہ بنا لو۔ کیوں؟ کل کو یہ نہ ہو کہ صاحب انہوں نے کہا تو فلانی قیمت طے ہوئی تھی اور فلانی مدت میں دینا طے ہوا تھا اور فلاں جگہ دینا طے ہوا تھا، یہ سارے جھگڑے کل کو نہ پیدا ہوں، اس واسطے یہ بات کہی گئی۔ یہی صورت یہاں بھی ہے کہ فتنوں سے، جھگڑوں سے بچانا ہے کہ صاحب مثال کل کو کوئی عورت نہ کچھ گڑبڑ کر جائے یا کل کو مرد نہ گڑبڑ کر جائے کسی بھی اپنے مقصد، اس لیے گواہ بنانے کو۔ اور فرمایا انصاف والے ہونے چاہیے تمہارے میں سے۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور یہ جو گواہ بھی ہیں ان کو بھی تو شہادت اللہ کے واسطے دینی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا صاحب یہ میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، ٹھیک ہے اس کو گواہ بنا لو تاکہ جب ضرورت پڑے گی میں اپنے مطلب کے واسطے اس سے کہلوا دوں گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، شہادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اچھا صاحب آپ کہیں گے یہ کہاں سے نکلا مسئلہ کہ یہاں شرط نہیں ہے، نکاح میں تو شہادت، نکاح میں شہادت شرط ہے اور یہاں شرط نہیں، کہیں سے نکلا؟ یہ لفظ ہے ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ تم کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ جو تم میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا اس کے لیے، اگر یہ شرط ہوتی تو انداز نہ ہوتا کہ نصیحت کی جا رہی ہے۔ نصیحت کی جا رہی کا مطلب کیا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس پر عمل کرو، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر نہیں کیا تو تم حرام ہو جائے گا یا وہ بات ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جس نے تقوی اختیار کیا اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے۔ اچھا صاحب اس کا تعلق یہ تو اوپر سے طلاق سے لے کر عدت تک سارے مسائل سے جوڑ دیجئے۔ تقوی کا مطلب وہ سارے جو طلاق کے قاعدے ہیں، عدت کے قاعدے ہیں، ان کو فالو کرنا شریعت کے احکام کی، یہ تو تقوی ہے۔ اس کے مطابق چلو گے اللہ کوئی نہ کوئی تمہارے لیے راستہ نکال دیں گے۔ مگر یہ آیت اگرچہ کانٹیکسٹ تو اس کا یہی ہے عدت اور طلاق، مگر الفاظ عام ہیں، الفاظ عام ہیں۔ کیا ہے لفظ؟
جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے خلاصی کا کوئی راستہ، نجات کا راستہ نکالنے عام ہے لفظ۔ اسی واسطے حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ، عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا، میرا بیٹا گم ہو گیا، جوان بیٹا ہے، چلا گیا، تلاش کر رہا ہوں، ملتا نہیں، کہاں گیا پتہ نہیں۔ حالات خطرناک ہیں کیونکہ عرب میں مشرکین کفار، تو اس واسطے فکر یہی ہوئی کبھی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باہر نکل گیا، کسی دشمن کے ہاتھ لگ گیا تو اس نے اس کو سنگوا دیا ہوگا۔ پریشانی یہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک روایت میں تو آپ نے فرمایا تقوی اختیار کرو، اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا وظیفہ بدلا، کثرت سے پڑھو۔ وہ وہاں سے چلے آپ کے پاس سے، تو اب اپنے محلے کی مسجد کے دروازے تک ہی پہنچے تھے، وہ تو بیٹا آ لیا، اور نہ صرف یہ کہ خود بیٹے صاحب موجود ہے، 100 اونٹ بھی ان کے ساتھ۔ یہ کیا ہوا؟ دشمن مجھے پکڑ لے گئے تھے، وہی ہوا، دشمن مجھے پکڑ لے گئے تھے، میں ان کے ہاں قید رہا، اور میں وہاں سے آنکھ بچا کے میں ان کو 100 اونٹ بھی ہکا کے لے آیا۔ آپ نے فرمایا مال غنیمت ہے، یہ انہی کا ہے۔ تو اللہ راستہ کھول دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو گناہوں سے بچنا تقوی ہے، اور اسی طرح سے اللہ کا ذکر کرنا بھی تو تقوی ہے، اس لیے دونوں روایتیں جمع ہو جاتی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور اسی ٹکڑے کو میں نے کہا جس کانٹیکسٹ میں، تو جیسے میں نے پچھلے 2 ہفتے پہلے بتایا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے آ کے کہا کہ میں نے جو ہے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیں، میں کیا کروں؟ تو ابن عباس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، تو راوی کہتے ہیں کہ اب کو یہ خیال ہوا کہ شاید ابھی اس کو لوٹوا دیں گے، دونوں میں رجوع کرا دیں گے۔ تو اس کے بعد پھر ابن عباس بولے کہ لوگ جو ہیں حماقت کرتے ہیں خود، اور پھر آ کر کے کہتے ہیں ابن عباس ابن عباس ابن عباس، میں نے یہ کیا۔ جس اللہ نے جو راستہ بتایا، جب اس کو نہیں اختیار کیا، اب ابن عباس کہاں سے ان کے لیے تمہارے خلاصی کا راستہ نکالے گا؟ اللہ نے تو فرما دیا تھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ تو طلاق دینے کا جو قاعدہ ہے اس کے مطابق دی جائے۔ اچھا تھا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ان راستوں سے رزق عطا فرمائے تقوی والے کو جن راستوں سے رزق ملنے کا اس کو خیال بھی نہیں۔ ہاں یہ ہے بات، دینے والے تو وہی ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے واسطے کافی ہو جاتے ہیں۔ توکل کے معنی یہ نہیں ہے کہ جناب والا جاب بھی چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جاؤ، نہ بزنس کریں نہ بیوپار کریں، ہم کون ہیں بھائی؟ ہم تو متوکلین ہیں، نہیں، متعطلین ہیں۔ یہ تعطل ہے، سمجھ میں کچھ نہ کرنا۔ توکل کے معنی یہ ہے کہ اونٹ کی رسی جو ہے نکیل وہ باندھ دو کسی جگہ اور اب اللہ پہ بھروسہ کرو، یہ مطلب ہے۔ اسباب اختیار کر لیے، اسباب جو ہیں وہ صحیح میرے لیے مفید ہوں، کارآمد رہیں، اس میں اللہ کا بھروسہ، ورنہ تو وہ تو سیدھے سبب کو الٹا کر دیں، الٹے سبب کو سیدھا کرتے ہیں، اللہ کو قدرت ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ اسباب کے پابند ہیں، میں نے اس نقطے کو 2-3 دفعہ بتایا ہے، اللہ اسباب کے پابند نہیں ہے، بندہ جو ہے بندے کی بندگی ہے کہ وہ اسباب کو اختیار کرے۔ کیا سمجھا؟ بندے کی بندگی ہے کہ ہم تو ہے اللہ کمزور ہیں، ایک چیز کے ہم محتاج ہیں، ہم غنی نہیں ہیں۔ بندے کی بندگی تو محتاج کی احتیاج کو ظاہر کرنے میں، یوں کہنے کہ اے اللہ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی سبب کو اختیار کرنے کی، تجھے کھلانا تو مجھے کھلا، اس کا مطلب یہ سینہ ٹھوک کے کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے۔ تو یہ تو اللہ کی قدرت کو آزمانا ہے۔ اللہ نے جو ایک سسٹم بنا دیا ہے اس کو ہاں یہ بھی نہیں کہ صاحب نہ حرام کی فکر نہ حلال کی فکر، یہ بھی غلط ہے۔ اسباب جو حلال ہیں ان کو اختیار کر کے اس میں اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔
ان اللہ بالغ امری، اللہ تو اپنی بات کو پورا کرنے والے ہیں. لقد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہاں اللہ نے ہر چیز کی ایک مقدار مقرر کر رکھی ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. دینے والے تو اللہ ہیں، تو کسی کو اگر کم دیا تو یہ مطلب نہیں اللہ میاں کے خزانے میں اتنا ہی تھا، وہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ مقدار مقرر کی اپنی حکمت اور مصلحت سے، کسی کو کم دینا کسی کو زیادہ دینا. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحض. جیسا میں نے کہا تھا سورہ البقرہ میں کیا کہا تھا کہ 3 قروء، وہ عورت جس کو پیریڈ آتے ہیں اس کو اگر طلاق دی گئی تو اس کی عدت 3 قروء کو میں بتا چکا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کو کہتے ہیں آئیسہ، آئیسہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پیریڈ اب بند ہو گئے، اب نہیں آتے، عمر اتنی ہو گئی، جس کے بارے میں یہ ہے کہ عام طور پر یہ عمر بعض علماء نے لکھا ہے کہ 55 سال ہے، بعض نے کہا 60 سال ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرق جو ہے یہ اصل میں موسموں کا اور ملکوں کا فرق ہے. بعض موسموں میں، بعض ملکوں کے موسموں میں جلدی ہو جاتا ہے، بعض میں ذرا دیر تک ہوتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے. بہرحال اس کو ایسی عورت کو آئیسہ کہتے ہیں. یا تو یہ کہ وہ آئیسہ ہے، اب کیسے ہوگا 3 قروء کہاں سے ہوگا، وہاں تو قرء ہے ہی نہیں، ہوگا کیسے. یا وہ عورت ایسی ہے کہ اس کو شروع ہی نہیں ہوا، نہیں شروع ہونا اس وجہ سے کم سن ہے، کم عمر ہے، اور یا پھر یہ کہ کم عمر تو نہیں ہے تو بالغ مگر ہو ہی نہیں رہا اس کو. ایسا بھی ہوا ہے بعض عورتوں کو پوری عمر نہیں ہوا، امکان ہے. تو اس واسطے قانون کیا کہتا ہے ان کے لیے فرماتے ہیں اور وہ جو ہے تمہاری عورتوں میں سے وہ جو حیض سے مایوس ہو جائیں، اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہوگی. یہ 3 مہینے میں نے پہلے بھی لفظ کہا تھا، یہاں جنوری فروری نہیں چلے گا، یہاں چاند کے مہینے چلیں گے. نمبر 1. مگر سوال یہ ہے کہ چاند کے مہینے چلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی چاند دیکھو مہینہ شروع ہو گیا، یہ تو جب ہے جبکہ چاند دیکھو ہی تو طلاق بھی دی تھی، لیکن اگر بیچ میں اس نے دی ہے طلاق، اب کیا ہوگا؟ سمجھا نہیں اب کیا ہوگا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اگر ایسی صورت ہو جائے کہ درمیان مہینے کے اس نے طلاق دی ہے تو پھر ہر مہینہ 30 دن کا ہوگا اس عورت کے لیے جس کو پیریڈ نہیں آتے. ہر مہینہ 30 دن کا ہوگا، چاہے چاند 29 کو نکلو اور چاہے 30 کو نکلو. یہ ہوئی تو فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحیضن. یہ تو وہ جو مایوس ہو گئی اور یہ وہ عورتیں جن کو حیض ہی نہیں آتا ہو، دونوں کا ہی حکم ہے. صاحب اب ایک مسئلہ اور ہے اور وہ بڑا گمبھیر ہے، سمجھ آئے وہ کیا ہے؟ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر طلاق کسی نے دی اور پیریڈ آیا، 1 آیا 2 آ گئے اور بس چھٹی ہو گئی، اب نہیں آتا، ہو سکتا ہے، تب کیا ہو؟ یہاں مسئلہ ہو گیا گمبھیر نا. اسی لیے فقہاء میں اس میں بہت غور ہوا اور رائے سامنے آئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک قول میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا یہ ہے 9 مہینے تو پہلے رکے. کیوں رکے؟ ہاں یہ، اور دوسرے یہ اس کے بعد اگر آ گیا تو پھر وہی پیریڈ چلیں گے، اور اگر پھر نہیں آتا اب اس کو آئیسا مان کر کے اور 3 مہینے اب سے عدت شروع کرائیں گے. ہاں یہ امام ابو حنیفہ کا نہیں، یہ ہے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک.
امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر یہ عائشہ نہیں تھی، یعنی اس عمر میں نہیں بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے رکے، ہو سکتا ہے ایسا، مدت ایاس کو نہیں پہنچی تھی لیکن رک گیا 1-2 آ کر کے، تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اس عمر تک رکنا پڑے گا جس عمر میں عورتوں کا بند ہو جاتا ہے مدت ایاس، اس کے بعد 3 مہینے کا شروع ہوگا۔ مقصد کیا ہے؟ پریگننٹ ہیں، ان کی عدت بچہ پیدا ہونا ہے، بس یہی وضع حمل یہ ہے۔ اسی واسطے حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک عورت کے تھی وہ، اور جناب وہ تھی پریگننٹ، تو ہاں یہ پہلے بتا دوں کہ یہی جو ہے عدت پریگننٹ جو ہے ان کی، وہ چاہے طلاق کی عدت ہو اور چاہے موت کی عدت ہو، چاہے موت کی عدت ہو، جبکہ موت کی عدت حمل والی نہیں ہے تو ان کی 4 مہینہ 10 دن ہے، اور اگر پریگننٹ ہے تو پھر وضع حمل ہوگی اس کی بھی۔ تو یہ پریگننٹ جو ہے ان کی ہر طرح کی جو عدت ہے، چاہے طلاق کی ہو چاہے موت کی ہو، وضع حمل ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا چاہے 1 گھنٹے کے بعد ہی کیوں نہ بچہ پیدا ہو جائے، اور ابھی اس کا شوہر چاہے اس کے جنازے کے تختے پہ کیوں نہ لیٹا ہوا ہو، عدت پوری۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ یہ ہے، لیکن یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان دو کی رائے یہ ہے، توجہ سے سنیں، ان دو کی رائے یہ ہے پریگننسی اور 4 مہینے 10 دن کس کی مدت جو ہے وہ جس کے شوہر کا انتقال کر جائے، پریگننسی اور 4 مہینے 10 دن، ان میں سے جو زیادہ لمبی ہوگی وہی عدت بنے گی۔ یہ کس کی رائے ہے؟ حضرت ابن عباس، حضرت علی، ان کی رائے۔ اسی لیے شیعوں کا مسلک یہی ہے کہ جو مدت لمبی ہوگی وہ شوہر جس کا انتقال ہو گیا اس کی بیوی جو ہے پریگننٹ ہے، اب وضع حمل بچہ کا پیدا ہونا یہ 4 مہینے 10 دن، ان میں سے جو مدت لمبی ہوگی وہی عدت ہوگی، یہ ان کا کہنا ہے۔ بقیہ اور ائمہ کا کہنا کیا ہے؟ پریگننسی، بس وضع حمل۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جس نے تقوی اختیار کیا اللہ اس کے معاملات میں آسانی رکھ دیں گے۔ یہ اس واسطے فرمایا اللہ آسانی رکھ دیں گے کہ اس میں کیا نام ہے، عدت کے معاملات میں اگر اس نے قاعدہ قانون کی پابندی کی تو اللہ کوئی نہ کوئی، کیونکہ عدت لمبی ہو رہی ہے، ارے بھائی ہم دیکھو کہیں اب رشتہ نہیں ہوگا، کچھ رشتہ ہو سکتا ہے مل جائے، پھر کہاں ملتا ہے، یہ مثال کے طور پر کہاں سے کھائیں گے، شوہر کے کہاں سے کھلاتا رہوں میں اس کو، ان ساری چیزوں میں یہ ہے جس نے تقوی اختیار کیا اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے اس کے معاملے میں کوئی نہ کوئی آسانی کر دیں گے۔ بس جناب 33 آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذلك امر اللہ انزلہ الیکم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم
كسوتم فستوضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق اللہ العظیم. فرماتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے جس کو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، کیونکہ عدت کے معاملات، طلاق کے معاملات یہ ایسے ہیں کہ اس میں اگر انسان میں تقوی نہ ہو، خوف خدا نہ ہو، حکم کی اہمیت نہ ہو اس کے سامنے، تو اس میں بڑی گڑبڑ کرتے ہیں. آج کل رات دن آپ تماشا دیکھتے ہیں کہ جس وقت بولنے پہ آتے ہیں اس وقت تو کچھ نہیں روکتے اپنے آپ کو، کوئی کنٹرول نہیں، جو آتا جا رہا ہے منہ میں بولتا جا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ صاحب نہیں میرا مقصد تو یہ تھا، میرا مطلب تو یہ تھا، یوں نہیں تھا، وہ نہیں تھا، ہزار قسم کی باتیں. حکم کی اہمیت نہیں ہے اس واسطے یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. اس لیے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے اتارا ہے تمہاری طرف. تو جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اللہ اس کی برائیوں کا کفارہ فرما دیں گے اور اس کے اجر کو بڑھائیں گے. یعظم، اس کا اجر بڑا ہوگا تقوی کی وجہ سے. اسکنوہن من حیث سکنتم، معلوم ہے تقوی کا ایک معنی یہ بھی ہوئے کہ انسان اپنی خواہشات کو بھی قربان کر دے حکم خداوندی کے سامنے. یہ تقوی ہے. یہی ہوا کہ بھئی یہاں اپنی خواہش تو یہ تھی کہ بھئی جو غلطی ہو گئی اپنا چھپا لو، کسی کو نہیں پتا ہے، لیکن اللہ کے حکموں پر چل رہا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کر رہا ہے. اس کو تقوی کہا گیا. اسکنوہن من حیث سکنتم. تو عدت کی باتیں آ گئی ہیں. اب کیسے وہ ان کے خرچے کا بھی تو ہوگا معاملہ. جب وہ عورت پابند ہو گئی ہے کہ عدت اس کو گزارنی ہے اور عدت جب تک نہیں ہوتی پوری تو وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی. تو سوال یہ کہ پھر اس کے خرچے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیونکہ یہ کوئی ہر زمانے میں امریکن سسٹم تھوڑی تھا کہ بھئی مرد بھی کما رہا ہے عورت بھی کما رہا ہے. بھئی وہ سوال یہ کہ عورت کے خرچے کی ذمہ داری تو مردوں پر آتی ہے اسلام کی روح سے. جب تک شادی نہیں ہوتی ماں باپ ذمہ دار ہیں، شادی ہو جائے تو شوہر ذمہ دار ہے. اب یہ شوہر نے دے دی ہے طلاق یا شوہر کا انتقال ہو گیا، جو بھی صورت. تو سوال یہ کہ یہاں تو مسئلہ طلاق کا آ رہا ہے، تو طلاق جب دے دی اور یہ فوراً کسی دوسرے سے شادی کر نہیں سکتی تو آخر اس کے خرچے کا ذمہ دار کون ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، ان کو جو ہے ٹھہراؤ یعنی سکنا جس کو کہتے ہیں، ان کے بورڈنگ کا انتظام ہونا چاہیے جس طور پر تم رہتے ہو اور تمہاری گنجائش اور وسعت کے مطابق من وجدکم جو تم کو میسر ہے ویسا ہی ان کے واسطے انتظام کرو رہنے کا. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور تم ان کو ایسا نقصان نہ پہنچاؤ کہ جس کی غرض یہ ہو کہ تم ان پر کسی طرح کی تنگی کرنا چاہتے ہو. تو تنگ کرنا نہیں ہونا چاہیے. رہائش کا انتظام ان کا مناسب طور پر اپنی گنجائش کے مطابق کیا جائے کہ جیسے اگر بیوی بنا کر رکھے ہوئے تھے اس وقت جو اس کا حق مانا تھا تو یہ ان کے سکنا کے انتظام کرنے میں، خرچے کے انتظام کرنے میں بھی اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اگر وہ حمل والیاں ہیں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ وضع حمل ہو جائے، یعنی ان کا بچہ پیدا ہو جائے. تو اگر
پیریڈ والی ہوں گی تو 3 پیریڈ، 3 مہینے نہیں 3.5 مہینے میں نمٹ گیا. لیکن اگر حمل والی ہیں تو یہ مدت مختصر بھی ہو سکتی ہے، لمبی بھی ہو سکتی جب تک بچہ نہیں پیدا ہو. اس لیے خاص طور پر فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ صاحب یہاں 3 مہینے کی بات رہے گی، بلکہ جب ان کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے تو پھر اس وقت تک ان کا خرچہ تم کو دینا ہوگا. فانفقوا علیہن، یہ ہو گیا گویا عدت کا خرچ. تو عدت کے بارے میں زیادہ فقہا جو ہیں سوائے مالکیہ کے وہ اس طرف گئے ہیں کہ اس کو کھانا اور گھر اور کپڑا، یہ تینوں چیزوں کا انتظام جو ہے وہ شوہر کے ذمہ ہی ہے دوران عدت. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور اگر وہ دودھ پلانے کی بات ہو، بچہ پیدا ہو گیا، سوال یہ کہ وہ عدت تو پوری ہو گئی، مگر یہ کہ بچے کو کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر بچے کو وہ دودھ پلائیں تو ان کو حق ہے اس کی اجرت وصول کرنے کا، چاہے اس کا نام اجرت ہی ہوگی، کسی بھی طرح سے اس کو لیا جائے. وہ فآتون اجور، وہ نہیں لیں وہ بات الگ ہے. تو ان کو ان کی اجرت دو، کس کا؟ جس کو یہاں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ چائلڈ سپورٹ. تو یہاں تو خیر وہ چائلڈ سپورٹ ہے، لیکن یہ اصل میں دودھ پلائی ہے. فآتوہن اجورہن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف. کیا حساب ہوگا؟ کوئی یہ کیا نام ہے بازار کا دودھ ہے کہ صاحب انہوں نے کہا بھائی ہر جگہ کے ریٹ یہ، اس لیے کہا کہ اس میں مشورہ کر لو. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف، آپس میں شرافت کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کر لو کہ بھائی دودھ پلائی کیا دی جانی ہے، کیونکہ عورت کا دودھ بیچنے کی چیز تو ہے نہیں. یہ تو دراصل اس پر ایک جو پابندی آ رہی ہے کہ وہ دودھ پلائے، اس کی دیکھ ریکھ کرے، اسی لیے اس کا چائلڈ سپورٹ جو ہے وہ لفظ ٹھیک ہوگا. تو پھر اس صورت میں اس کو ان ساری چیزوں کی اجرت دی جانی چاہیے اور مشورے سے طے ہونا چاہیے. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اور اگر تم آپس میں ایک دوسرے کو تنگی میں ڈال لے ہو تو پھر کوئی ضرورت نہیں کہ صاحب اسی کے پر جو ہے وہ جم کے بیٹھ جاؤ، نہیں تجھے ہی پلانے پڑے گا، تو جھگڑا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. کوئی دوسری عورت پلا دے اس کو دودھ، اس سے اجرت طے کر لو. اگر مثال کے طور پر وہ ایسی چیز مانگ رہی، تم سمجھتے ہو کہ نہیں اتنا یہ غلط ہے، تم جو دینا چاہتے ہو وہ کہتے وہ غلط ہے، دونوں پہ ایگریمنٹ نہیں ہو رہا، بچہ مارا جائے گا. اس جھگڑے میں کیا کھڑے ہو؟ نہیں، تم میں اتفاق ہو رہا کسی اور عورت کا دودھ پلوا دو، اس کو جو اجرت دینی طے ہو جائے وہ اجرت اس کو دے دو بچے کی دیکھ ریکھ کی. فرماتے ہیں کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے گنجائش والا اپنی گنجائش سے. تو اس لیے غریب آدمی کی غربت وہ پیش نظر رہے گی معاملات کے طے کرنے میں، اور مالدار آدمی کی مالداری کا بھی خیال کرنا ہوگا، یکساں نہیں ہو سکتا. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. ہاں اس میں یہ بات بھی ہونی چاہیے ذہن میں، اصل جو مسئلہ ہے جو اسلام ہم کو بتاتا ہے کہ بھئی اگر کسی میں کھانے پینے کی تنگی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا حق ہی نہیں آ رہا ہمارے اوپر. اس کو چاہیے خرچ کرے جو کچھ اللہ نے اس کو دیا اس میں سے. یہ بہانہ کر کے کہ صاحب ہمارے پاس تو خود ہی نہیں ہے، ہم دوسروں کو کہاں دیں گے؟ میاں بھائی جتنا ہے اس میں سے تو دو. آخر اگر شادی کی تھی، بیوی بن کے رہ رہی تھی، تب تو یوں نہیں کہہ رہے تھے کہ صاحب میں شادی تو کر لی مگر میرے پاس کھلانے کو نہیں، میں نہیں کھلا سکتا بیوی کو. ایسا نہیں کر سکتے. اسی طرح سے عدت کے دوران یا پھر بچے کی پرورش کے سلسلے میں جو کچھ بھی ہے، جتنا تنگی ہے تنگی میں اس کو دو، جتنا دے سکتے ہو. کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها. اللہ کسی کو اس کو جو کچھ اللہ نے دیا اس سے زیادہ کا پابند نہیں بناتے، اس میں مبتلا نہیں کرتے. اس لیے جتنا ہے اپنی گنجائش کے مطابق انسان خرچ کرے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. اللہ سبحانہ و تعالی اس تنگی کے بعد آسانی بھی مرمت فرمائیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ لوٹ جائیے ہماری جو ابھی تک بات ہو رہی تھی. نیت بخیر ہو، اور آدمی یہ کہ
جو کام جس طرح کرنا چاہیے اس طرح کرنے کا فیصلہ کر رہا ہے، عزم ہے، اللہ آسانی فرماتے ہیں۔ پہلے ہی دل میں گڑبڑ ہے تو پھر اللہ نہیں کہیں کو آئیں گے وہاں، وہ تو شیطان نے پہلے آ کے بیٹھا ہوا ہے، اسی نے تو پچھلا رکھا ہے۔ جب شیطان جہاں آ کے بیٹھا ہوا وہاں سے اللہ کی مدد کیسے آئے گی بھیا؟ تو شیطان کو پہلے دھکیلو وہاں سے اور اللہ کے پسند والا کام کرو تو اللہ مدد فرمائیں گے۔ تو یہی ہے بس، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی تو دے سکتے ہیں، یہ تنگی آسانی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب تنگی آسانی اللہ کی طرف سے، تم اس وقت تنگی میں ہو اور بات تمہارے اوپر وہ آ پڑی ہے کہ جس میں کچھ نہ کچھ آسانی درکار ہے، تو جب تنگی اللہ نے دی تو اللہ کیوں آسانی نہیں دے سکتے؟ اللہ آسانی دیں گے۔ اس لیے محض نا امید ہو کر کے بیٹھ جانا اور جو حق آتا ہے وہ اس حق کو اس طرح سے نہ کرنا تو یہ غلط بات ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ ایک آیت پڑھ لوں، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا۔ صاحب ایک ہے یہ کہ بچے کے یہاں صرف دودھ پلائے کا مسئلہ آیا ہے، جب تک کہ بچہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو دودھ پلانا ہے، اور اس کی انتہائی مدت جو ہے وہ 3 مسلکوں میں شوافع، مالکیہ، حنابلہ، ان کے نزدیک تو 2 سال ہے۔ حنفیہ انتہائی مدت 2.5 سال کہتے ہیں، 30 شہرہ۔ تو اس لیے اگر دودھ پلائی کی اجرت دینی کے مسئلہ ہوگا تو وہ 2 سال اور میکسیمم 2.5 سال۔ اس سے آگے ہوگا صاحب تو کھاتا نہیں کھاتا ہوگا، مسئلہ جو ہے دودھ کا ہے، دودھ کی عمر اتنی ہی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کیا اس کے بعد پھر اس کا کوئی خرچہ نہیں، وہ مسئلہ الگ ہے۔ بچہ تو اسی کا ہے، کس کا؟ انہی صاحب کا جنہوں نے طلاق دی ہے، انہی کا بچہ ہے۔ جب ہے یہ تو اس کے خرچے کا تو ذمہ دار ہوں گے، وہ رشتہ تھوڑی ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں اس کی عدت پوری ہو چکی ہے، اب وہ جو ہے اس کے خرچہ نہیں آتا اس پر۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب وہ تو جائے گا جب تک کہ وہ کیا نام ہے فلانے وقت تک۔ ایسا نہیں ہے، اس واسطے کہ اپنے آپس میں طے کر لیں وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن ایک ہے واجب کرنا کسی پر۔ واجب تو اس پر اسی وقت تک ہوگا جب تک وہ اس کی وجہ سے کوئی عورت اللہ کے قانون کے تحت پابند بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کے تحت قانون کیا ہے؟ عدت کے دوران وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، یہ ہے اللہ کا قانون۔ پابند ہو گئی، جب پابند ہو گئی تو اس کے خرچ کا ذمہ دار بھی وہی ہوگا جس کی وجہ سے یہ پابند ہو رہی ہے، سمجھا؟
اب یہ قانون بنانا جب تک کہ یہ دوسری شادی نہیں کر لیتی، جب تک کہ یہ پورا خرچہ جو ہے اس کا شوہر دے گا. کیوں دے گا میاں؟ سمجھا؟ اب وہ خود ہی نہ شادی کرنا چاہے تو بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے کھا رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا. یہ ہاں آپس میں طے ہو جائے وہ بات الگ ہے، لیکن قانون کے طرف سے پابند بنا دینا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھائی یہ تو شادی نہیں ہو رہی ان کی، یہ شادی کرنا نہیں چاہ رہے. وہ مرد جو غلط یہاں کسی کی بھی وہاں مسئلہ نہیں ہے، مگر مرد جو ہے وہ شادی اب کرنا چاہتا ہے. کہ لو بھائی ایک تو میں اس کا خرچہ دوں، ایک دوسری شادی کروں اس کا خرچہ دوں، دو کا خرچہ آ جاتا ہے. یا پھر وہ دوسری شادی نہ کر سکے اس لیے کہ ایک کا خرچہ اس کو دینا پڑ رہا. کل کو اگر وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا کون ذمہ دار ہوگا؟ ٹھیک ہے، اچھا قانون ہوا کہ بھائی شادی تو کی جاتی ہے گناہوں سے بچنے کی، اور آپ نے ایسا قانون بنا دیا کہ وہ بیچارہ وہ کل کو تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے ایسے ایسے قانون نہیں بننے. ہاں آپس میں طے ہو جائے بات ہے. تو اس لیے عدت تک کا خرچ آئے گا، اور بچے کے دودھ پلائی کا بھی خرچ عورت کو دینا ہوگا. دودھ پینے کے بعد اب دیکھنا ہے بچے کی پوزیشن کیا ہے. لڑکا ہے تو، لڑکی ہے تو. لڑکا ہے تو وہ ماں کا وہ بھی محتاج ہے ماں کی گود کا، لیکن لڑکی کے مقابلے میں کم زمانے تک، کیونکہ 3-4 سال اگر تو وہ بچہ زیادہ 3-4 سال تک ماں کی انگلی پکڑ کے چلنا چاہتا ہے، ماں کی گود میں رہنا چاہتا ہے، اس کے بعد تو وہ بھی چھلانگ لگا کے باہر نکل جاتا. تو پھر ٹھیک ہے جب وہ چھلانگ لگا کے چلا گیا، بھائی تمہیں کو ماں کا پابند بنا کے بیٹھتے ہو، باپ کی ذمہ داری ہے. ہاں لڑکی کا مسئلہ ذرا معاشرے اور سوسائٹی میں جو تقاضے ہیں اس کی وجہ سے یہ دیکھنا ہوگا کب تک کہ اس کو لڑکی کو ماں کے ساتھ رکھنا ہے. جب تک بھی بہرحال ماں کے ساتھ بچے کو رکھنا طے ہو جائے اس وقت تک بچوں کا خرچ ماں کو دیتا رہنا ہوگا، لیکن ماں کا اپنا خرچ نہیں. سننا، ماں کا اپنا خرچ نہیں دینا ہوگا، اس لیے کہ وہ تو آزاد ہو گئی ہے، اب اس سے اس کا کوئی تعلق بحیثیت بیوی کا نہ رہا. تو فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد چونکہ قانون ہے تو قانون کے سلسلے میں قرآن شریف کا معمول یہ ہے کہ اول اور آخر بیچ میں قانون پر عمل کرنے کے لیے انسان کو تیار کرتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے حکم کے خلاف ورزی کی اور اس کے رسولوں کے حکم کی، تو فحاسبناها حسابا شدیدا، ہم نے ان کا بڑا سخت حساب لیا. وعذبناها عذابا نکرا، اور ہم نے ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا. فذاقت وبال امرها، تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا. کوئی یہ تھوڑی کہ ہماری طرف سے ظلم تھا. وکان عاقبت امرها خسرا، اور آخرکار اس انجام اس کے معاملے کا سراسر خسارے میں رہا. سوچا یہ تھا کہ فائدہ ہو جائے گا اللہ کی نافرمانی کرنے میں. اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ فائدہ. اس فائدے کو چھوڑنے کو تیار نہیں، کیونکہ نظر یہ آتا ہے کہ اللہ کے حکموں پر چلیں گے تو ہمارا یہ نقصان ہوگا، دنیا کے لحاظ سے نقصان ہوگا. ایٹ دی اینڈ کیا ہوا؟ نقصان انہی کا ہوا. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا. یعنی دنیا میں تو عذاب آیا ہی، اصل جو سخت عذاب ہے وہ آخرت کا ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، سو اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو. اگر عقل ہے تو اللہ سے ڈرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے باوجود نہیں ڈرتا وہ کہنے کو چاہے کتنا بھی عقل مند ہو مگر بے وقوف ہے. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ ایک بات کو سن لیں کہ اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتار دی ہے. اللہ نے نصیحت اتار دی. قانون نہیں معلوم ہوتا، سمجھا نہ دیا جاتا، کوئی عذر آگے پیش کر سکتے تھے، لیکن اب کیا عذر ہے؟ رسول یتلو علیکم آیات اللہ، اور ایک رسول بھی اللہ نے بھیجا جو تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، کھلی کھلی آیتیں. لیخرج الذین آمنوا، تاکہ وہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اندھیریوں سے نکال کر اجالے کی طرف لے جائے. یعنی اس کا گردن پکڑ کر نہیں لے جانے کا مطلب ہے، بلکہ حاصل یہ ہے کہ جب وہ حق اور باطل کی وضاحت کر دے گا اور اللہ کی آیتیں جو ہیں ان کا مطلب ٹھیک ٹھیک سمجھا دے گا، یہی اندھیریوں سے اجالے کی طرف آنا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ پر ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا.
اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، اور اللہ ان کے لیے وہاں اچھا رزق انتظام فرمائیں گے۔ یہی کھانے پینے میں کمی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اللہ کے حکموں کے خلاف کرتا ہے، ہم دیں گے وہاں تم کو اچھا کھانے کو۔ چلیے کھانے ہی پہ تو بات